بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن محمد بن النعمان رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب برا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت محمد بن نعمان جو کہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعے کو اپنے والدین کی، دونوں کی، ماں باپ کے دونوں کی یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اسے فرما بردار اور نیک لکھ دیا جاتا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے اور انسان جو کچھ بھی کر لے اس کی آخر موت ہے۔ کہتے ہیں کسی دیوانے درویش سے کوئی انسان جو ہے وہ اس کی چیز لے کر بھاگ گیا، کوئی نوسر باز ہوگا، تو وہ بجائے اس کے پیچھے بھاگنے کے قبرستان کے دروازے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اسے کسی نے کہا کہ وہ تو ادھر نہیں آیا، وہ تو کسی اور طرف نکل گیا تمہاری چیز لے کر۔ تو اس نے کہا جہاں مرضی جائے آخر اس نے یہیں آنا ہے، تو میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ یہاں اس کا آنا بہرحال یقینی ہے۔ تو انسان دنیا میں کہیں بھی جائے، جہازوں میں بیٹھے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑھیا سے بڑھیا گھروں میں جو ہے وہ زندگی گزارے، لیکن آخر بہرحال اس نے قبرستان میں ہی آنا ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کو کا احساس پیدا کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، کہ میں نے تمہیں شروع میں کسی وجہ سے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، بلکہ حکم دیتا ہوں کسی درجے میں کہ جاؤ قبرستان میں جایا کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فإنها تزاہد فی الدنیا، کیونکہ اس سے انسان کو دنیا میں بے رغبتی حاصل ہوتی ہے۔ انسان ماحول کا اسیر ہے، جس ماحول میں رہتا ہے اسی کے اثرات اس پر آتے ہیں۔ دنیا کے ماحول میں 2 سے 2 4 کرنے کی جہاں باتیں ہوتی ہیں ہر وقت، اور اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ، بڑھیا سے بڑھیا معیار زندگی بنانے کی جہاں باتیں ہوتی ہیں، وہاں پھر آدمی اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ اسے یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، حتیٰ کہ اچانک موت کا فرشتہ آ کر اس کو دبوچتا ہے تو پھر افسوس کرتا ہے، فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے بہت کوتاہی کر دی، میں نے موت جو ہے اس کو جانے ہی نہیں کہ آنے والی ہے۔ تو جب انسان قبرستان میں جاتا ہے تو اسے یہ پھر حقیقت نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو میرے جیسے ہی تھے اور میرے سے بلکہ زیادہ طاقتور اور صحت مند تھے، جب انہیں موت نے نہیں چھوڑا تو میں کہاں سے چھوٹوں گا۔ ایک تو اس سے دنیا سے انسان کو بے رغبتی حاصل ہوتی ہے۔ جب موت کا تصور سامنے رہتا ہے تو دنیا میں پھر اس طرح جی نہیں لگتا جیسے غافل انسان کا لگا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ تذکر الآخرہ، آخرت کا جو نقشہ ہے وہ انسان کی، یعنی آخرت کا عقیدہ کہ میں نے مرنا ہے، زندگی صرف یہی نہیں ہے جو یہ 50 60 70 80 سال زندگی، یہ تو زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو اس سے آگے شروع ہونے والی ہے۔ اس کا احساس بھی انسان کو قبرستان جا کے ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ پھر یہ تو عام حالات کی بات ہے، خاص طور سے جو آج حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں فرمایا کہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت، یہ اس میں جو دیگر فوائد ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ اس میں والدین کی فرما برداری اور اطاعت کا ایک حق بھی ہے۔ زندگی بھر میں والدین کی خدمت اور اطاعت اس کا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
لیکن اگر زندگی میں فرمایا کوتاہی بھی رہی تو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد یا کسی ایک کے جانے کے بعد ایک تو انسان ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ نیک اعمال کرتا رہے، اور ان کے جو رشتہ دار تھے، جو ان کے دوست تھے، جن کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتے تھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کے معاملات جاری رکھے۔ اور پھر تیسری چیز یہ جو ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کرتا رہے گاہے بگاہے۔ ان میں سے جمعے کا دن خاص طور سے زیادہ بہتر ہے کہ جمعے کے دن اللہ کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہوتی ہیں دنیا کی طرف، تو اس دن میں قبرستان میں ویسے بھی جو ہے جانا چاہیے، اور والدین کی اگر قبر ہے تو اس کی زیارت تو ضرور کرنے کے لیے جانا چاہیے، چاہے ایک ہوں یا دو ہوں۔ فرمایا جو بھی جائے گا اللہ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے فرما بردار اور نیک انسان اللہ کے ہاں شمار کر لیا جائے گا۔ تو ایک معمولی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے، تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ آدمی اگر یہ کام کر لے تو اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔